وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ آج کا سبق جو ہوگا وہ ایمان باللہ پر ہوگا، یعنی اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے لکھو اب کہ ایمان کا کیا مطلب ہے وہ لکھو. کسی بھی چیز کا دل سے یقین ہو تو اس کو کیا لکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ایمان. ہاں، اس کو اتارو. کسی بھی چیز کا دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے. جب ایمان کا لفظ اللہ سے جڑتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب لکھو اس کو. یہ تو اس کا معنی ہوا. ایمان باللہ کا معنی کیا ہوا، اللہ پر ایمان لانا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا وہ لکھو اچھے سے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یعنی اللہ کے ایک ہونے کا دل سے یقین کرنا، اور اللہ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے اللہ پر ایمان لانا. اسی کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا. اس پورے اس میں دو جز ہیں. ٹھیک ہے، کتنے جز ہیں، دو جز، یعنی دو حصے ہیں. ایک حصہ تو ہے اللہ کے ایک ہونے کا دل سے یقین کرنا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، چار نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یقین. دوسرے جملے میں اس کو اور واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات، اللہ کی تمام صفات اور اللہ کی تمام عبادتوں میں کسی کو شریک اور پارٹنر نہ سمجھنا. اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ سب کامل و مکمل ہیں. ہم نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ اگر دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا ہم انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہے، ایک دم بالکل الگ. وہ اگر سنتا ہے تو ہم انسانوں کی طرح نہیں سنتا ہے. وہ زمین پر رینگنے والی چیٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے. وہ اگر جانتا ہے تو ہر ایک چیز جانتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے ہم کو بتایا تب ہم جانیں، اس طرح اللہ کو کوئی اور بتائے گا تب اللہ جانے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا نا، اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو سب علم تھا کہ وہ کب کیا کرے گا، وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا کمائے گا، کتنا پڑھے گا، کتنی اونچائی تک پہنچے گا، سب پتہ ہے اللہ کو پہلے سے علم. تو اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا سمجھنا، اللہ کا خبر رکھنا، اللہ کا جاننا، یہ سب چیز ہم انسانوں سے بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں صفات میں کامل و مکمل ہونا، کہ اللہ اپنے تمام صفات میں کامل و مکمل ہے. تو جس طریقے سے اللہ سنتا ہے، جس طریقے سے اللہ دیکھتا ہے، جس طریقے سے اللہ جانتا ہے، جس طریقے سے اللہ خبر رکھتا ہے دوسروں کی، کوئی دوسرا اس طریقے سے نہیں رکھ سکتا، بالکل نہیں رکھ سکتا. اسی کو کہتے ہیں صفات میں وحدانیت کا اقرار. ٹھیک ہے، ذات میں وحدانیت کا اقرار تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کو ہم نے ایک مان لیا. لیکن اللہ کی تمام صفات ہے، اس میں بھی اللہ تنہا ہے. اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ سب کچھ کرتا، سنتا، دیکھتا اور سمجھتا ہے، اس طریقے سے کوئی اور نہیں کر سکتا. تو صفات میں وحدانیت ہو گیا. تیسرا عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دوسری عبادتیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب انسان کس کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے. تو اس میں بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھ گیا کہ ہم اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں عبادت میں شرک. اور اگر بندہ یہ سمجھے کہ نہیں، ہم جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عبادت میں وحدانیت کا اقرار کرنا. ٹھیک ہے، ذات میں وحدانیت کا اقرار کرنا، صفات میں وحدانیت کا اقرار کرنا اور عبادتوں میں وحدانیت کا اقرار کرنا، یہی مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ سبق یاد کر لینا اچھے سے. یہ ہم سنیں گے، اور جتنا بھی پچھلا سبق ہے ہر ایک کو اپنی کاپی میں محفوظ کر لینا اور یاد کرنا. یہ تمہارے لیے خزانہ سے کم نہیں ہے.
ٹھیک ہے، علمی خزانہ، علمی خزانہ، یہ خزانے سے کم نہیں ہے، اس کو کم مت سمجھنا، ٹھیک ہے چلو.